السلام علیکم ناظرین، 2018 کی پریڈکشنز کے ساتھ حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ہم آپ کو آپ کے مسائل کا حل فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی دیتے رہیں۔ ہمارے چینل کا نام اور نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے ورگو، سنبلہ اور نظام بروج کا چھٹا سٹار، ارتھ یعنی ارتھ سائن، یعنی آپ سمجھ لیں کہ مٹی کا ایلیمنٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارتھ وینڈ فائر واٹر 4 چیزوں سے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور انہی 4 چیزوں کے اثرات انسان کے بیہیویئرز کو جنم دیتے ہیں۔ ارتھ سائن جو ہے اس کے بارے میں یہ لوگ مادی دنیا سے مٹیریلسٹک اپروچ ان میں بہت ہوتی ہے۔ ارتھ چونکہ مٹی سے ریلیٹڈ ہے تو دنیاوی معاملات میں یہ لوگ بہت جو ہے وہ طاقتور اور بہت زیادہ سمجھ لیں گے بہت زیادہ انفلوئنشل ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں قدامت پسندی بھی ہوتی ہے کیونکہ ارتھ سائن ہے۔ ارتھ سائن میں چیزوں کی چینج یعنی فریکوینٹ چینج جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہ سیٹ پیٹرن کے اوپر کام کرتے ہیں اور اپنے ہی جو ان کے ذاتی جو ہیں وہ بنائے ہوئے اسلوب ہیں انہی کے اوپر یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے چینج جو ہے وہ زیادہ آسان نہیں ہوتی ہے، تبدیلی کو پسند نہیں کرتے، پراسرار بھی ہوتے ہیں، اپنے راز کسی کو دیتے نہیں ہیں، اور جذباتیت ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیسیکلی یہ فزیکل محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو ان کے بارے میں ایک جملہ ہے دے کین راک، یہ چیزوں کو آل ٹوگیدر چینج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے گول پہ اپنی جو فوکسڈ رہتے ہیں، اور جو ان کے پلان ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس رہتے ہیں، اور انہیں اس کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ پیشنٹ جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ بڑا پیشنس کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایک اور چیز جو ان کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1 اسٹیپ اہیڈ سوچتے ہیں، یعنی دنیا سے ایک قدم آگے رہتے ہیں۔ ان تمام طاقتوں کو ابھار رہا ہے 2018 میں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک بڑی بہترین جو ہے ہیپننگز ہونے کے چانسز ہیں، جس میں ان کے مالی وسائل خاص طور پہ اور دنیا سے ریلیٹڈ مسائل بہت ہی تیزی سے اور ان ایکسپیکٹڈ ویز میں حل ہونے کے چانسز ہیں۔ ان کے پہلے فیچرز کی بات کر لیں۔ ارتھ سائن، کلر ان کا بنتا ہے ڈارک بلو، ڈارک گرین، سی گرین، نیوی بلو۔ بلو کے شیڈز اور ڈارک شیڈز جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ راس آتے ہیں۔ ٹائم سلاٹ ان کی اس وقت نیگیٹو چل رہی ہے، جس کی وجہ سے جذباتیت بننے کے چانسز ہیں۔ سینسٹیو باڈی پارٹس میں ان کا جو ہے وہ لوور بیک خاص طور پہ، اور کمر کا نچلا حصہ، اور جو ان کا آپ کہہ لیں کہ رانوں کا حصہ یعنی ٹانگوں کا اوپر والا حصہ سینسٹیو ہے۔ میٹل اگر یہ بہتر ہے کہ ایلومینیم یا پلاٹینم، کوئی انگوٹھی، کوئی بریسلیٹ، کوئی چین اپنے گلے میں 2018 میں پہنے رکھیں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ ان کی جو فزیکل اپروچ ہے، جو آپ ان کے مینٹل سٹیٹ رہے گی 2018 میں، وہ ادراکیت یعنی پرسیونس، چیزوں کو اپنے معاملات کے حوالے سے پرسیو کرنا۔ ان لوگوں کے ساتھ وجدانیت کا عنصر بھی ہوتا ہے، ان کو خواب میں، ظاہر میں اشارے یا خدا کی طرف سے کچھ چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ اگر یہ اپنے اوپر فوکس کریں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم 6 سینس کہتے ہیں، تو یہ 6 سینس سے آگے ایک روحانی ایلیمنٹ ہے جسے جو ہے وہ ٹیکنیکل زبان میں 7th آئی کہا جاتا ہے، 7ویں آنکھ۔ 7th آئی جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی انٹویشنل ہوتی ہے، ان کے انٹویشنز ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ اگر اپنے اوپر کام کریں تو یہ بہت بڑے بڑے میریکل کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اپنے ایمبینس میں، اپنے گھر میں چمبیلی یا موتیا لگا لیں، یا ان کے گھر میں اگر کوئی برگد کا درخت ہو تو یہ بہت زیادہ ان کو اس کا امپیکٹ ملتا ہے، اور پازیٹیو سلاٹس کی وجہ سے ان کی چیزیں جلدی ہونے کے چانسز ہوتی ہیں۔ چاند کی 2 تاریخ ان کے لیے شکرانے کے حوالے سے بہت بہترین ہے، کیونکہ ان کی شکر کی جو سلاٹ بن رہی ہے، اگر یہ چاند کی 2 تاریخ کو کم از کم 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیا کریں تو ان کے حالات بہت ہی جلدی بہت ہی بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ دن ان کا بنتا ہے بدھ، لکی ڈے 2018 کے حوالے سے بدھ، اور ان کے جو الفابیٹ بنتے ہیں وہ پی اور جی ایچ یعنی پے اور غین۔ جی ایچ یعنی غین کا جو ساؤنڈ ہے، اور پی
پی جو ہے وہ پے کی ساؤنڈ، یہ ان کو بہت راس ہے. نمبر ان کا بنتا ہے 5 ویسے بھی انپریڈکٹیبل ہے. اگر یہ پازیٹیو ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اگر نیگیٹو ہو جائے تو بہت ڈاؤن لے جاتا ہے. اور اگر سال کا عدد اس میں ایڈ کریں تو 2 7 وہ کریٹیوٹی کا ہے. ایسی صورت میں نئے پلانز، نئی چیزیں، نئی ہیپننگز وہ بہت روٹین میں ہوتی ہیں. پیٹس کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو ان لوگوں کو طوطے، چکور یا کوئی چوپایا جانور بہت راس ہے، اگر یہ رکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہو جائے گا. صدقہ ان کا بنتا ہے سبز کپڑے کا یا باجرے کا. سبز کپڑا یا باجرہ صدقے کے طور پہ دے دیا کریں، ان کے لیے بہت بہترین رہے گا. سورت قرآن پاک کی جو ان کے ساتھ نام کے ساتھ اور ان کے سٹار کے ساتھ میچ کرے گی، جو ان کے الفابیٹس کے ساتھ میچ کرے گی، وہ سورہ البروج ہے. والسماء ذات البروج. اگر یہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار بھی تلاوت کر لیں گے تو ان کے حالات بہت بہتر ہوتے جائیں گے. اب ہم بات کر لیں ورگو کی پرسنالٹی کی. ورگو کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ورگو کی پرسنالٹی کچھ سالوں سے کچھ دبی ہوئی تھی جو کہ اب اوپن ہو رہی ہے. پولیٹیکل، سوشل اور اسپرچول، یعنی سیاسی، سماجی اور روحانی جو وسائل ہیں یا اس کے حصول ہیں اس میں بہت زیادہ ترقی ہوگی. کسی نہ کسی گائیڈ کی یا کسی نہ کسی ٹیچر کی یا کسی نہ کسی روحانی مرشد کی وجہ سے ان کے روحانی استعداد میں، اور خاص طور پہ اگر کسی قائد کی صلاحیات میسر آ جائیں تو سیاسی استعداد میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور اچھی پوزیشنز پہ آنے کے چانسز ہیں. جو چیز ان کی سب سے بہتر ہوگی وہ فروری میں، وہ خود اعتمادی ہے. ان کو اپنے اوپر، اپنے کام کے اوپر یقین آئے گا اور ان کی پرسنالٹی میں ایک میسمرزم، ایک خاص قسم کی سحر انگیزی پیدا ہوگی جس کی وجہ سے لوگوں پہ ان کا انفلوئنس ان کو فیل ہوگا کہ لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. خاص طور پہ جو لوگ سیاسی اور سماجی، آئی ریپیٹ، پولیٹیکل اینڈ سوشل، کوئی این جی اوز کے لوگ یا کوئی سیاسی لوگ یا یونین کے لیول کی یا تنظیم کے لیول کی سیاست کرنے والے لوگ، وہ بہت کامیاب ہوں گے. اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ. دوسرے ان میں اسکل ورکرز یعنی ہنرمند لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ سال بہت کمال کی چیزیں لا رہا ہے. اور خاص طور پہ وہ جو مینوفیکچررز ہیں، یعنی فیکٹریوں کے کچھ مینوفیکچررز جو چیزیں بنانے والے ہیں، جائیداد اور انشورنس وغیرہ سے منسلک لوگوں کے لیے یہ بہت بہترین سال ہوگا. علم، عزت اور وقار کے حوالے سے دور اندیشی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ علم، عزت اور وقار کے حوالے سے لانگ ٹرم پلاننگ کا سال ہے. اس میں آنے والے وقت میں بہت ساری عزت ہوگی اور کچھ لوگ وہ جو ٹیچنگ کے فیلڈ میں ہیں یا کچھ جو آپ کسی ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ہیں ان کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہوگا. مثبت سوچ آپ کی غالب رہے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت اور کچھ برکت کے حصول کے اشارے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی مثبت سوچ آپ کو اللہ کے قریب رکھے گی اور طبیعت زیادہ تر پرسکون اور خوشگوار رہنے کے چانسز ہیں. ہاں البتہ مئی سے اگست تک کا وقت تھوڑا سا احتیاط طلب ہوگا. کچھ امور میں، کچھ چیزوں میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے اور شاید اس رکاوٹ کے باعث کوئی نقصان تو نہیں ہوگا لیکن چیزوں میں تاخیر ہوگی. وہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جائے گی. اس میں روحانی احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اگر کوئی روحانی مرشد یا کوئی گائیڈ مل سکے تو اسے اس دوران لازمی رابطہ رکھیں. علمی رہنمائی جو ہے وہ بھی آپ کی ضرورت ہے. اگست کے بعد جو آپ کی کریٹو چیزیں ہیں نا، جو کریٹیویٹی ہے، تخلیقی صلاحیت، وہ بہت زیادہ نکھر کر سامنے آئیں گی. خاص طور پہ ادب اور میڈیا کے لوگ، یعنی وہ لوگ جو کلچر، لٹریچر سے منسوب ہیں اور جو لوگ میڈیا میں ہیں ان کے لیے تو یہ بہت اچھا وقت ہوگا. سیاسی لوگوں کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے اور بڑا کامیابی کا وقت ہے. اب بات کر لیں اس کی معیشت کی. اپریل، جون، جولائی اور سپتمبر. اپریل، جون، جولائی اور سپتمبر معاشی حوالوں سے بہت ہی بہترین وقت ہے. ملٹی ملینز کی سرمایہ کاری کے چانسز ہیں. مختلف سکیمیں جس میں آپ سمجھ لیں کہ لانگ ٹرم سکیمیں، فائنانس بروکریج اور اس قسم کے پلانز میں بہت زیادہ فائدے کا امکان ہے. مالی لین دین، قرض کی صورت میں چیزیں بہتر سمت کی طرف جانے کا چانس ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے کوئی معاملات اگر آپ شروع کرنا چاہیں جس میں آپ کو فائنانس کی ضرورت ہو تو کوئی نہ کوئی فائنینسر میسر آ جائے اور آپ کے کام چل جائیں. مگر
ایک چیز اہم ہے، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر میں اسی حوالے سے مشکلات بن سکتی ہیں۔ سپتمبر، اکتوبر اور نومبر جو ہے، سپتمبر کا مڈ، یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا اپریل، جون، جولائی اور سپتمبر، یا ستمبر کے مڈ کے بعد سے لے کے اکتوبر اور نومبر، یہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہوگا۔ ان دنوں میں خاص طور پہ فضول خرچی سے جو ہے وہ اجتناب کریں، اور ہر بندے پہ بھروسہ کر کے پیسے مت دے دیں تاکہ آپ کے جو ہے نا فائنینشیل نقصان نہ ہو۔ صدقہ اور محتاجوں کی امداد، یعنی یا اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنے کو اپنا شعار بنائیں تاکہ آپ کو اللہ کی طرف سے امداد میسر آئے۔ اگر آپ یہ کرتے رہیں گے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، تو آپ کو مال کا حصول بہت آسان ہوگا۔ جو لوگ زراعت، باغبانی، آرکیٹیکٹ، انٹیریئر ڈیزائن اور آرٹ ایستھیٹک سینس کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت بہترین ٹائم ہے۔ بہترین سواری ملنے کے چانسز ہیں، یعنی جو لوگ اپنی گاڑی یا اچھی چیزیں یا سواری کی جو چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ لانگ ٹرم منصوبے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، پرائز بونڈ، لاٹری وغیرہ کے ذریعے ان ایکسپیکٹڈ منی کا چانس بھی ہے۔ اب ہم بات کر لیں ذرا ان کے رومانٹک افیئرز کی یا ان کے فیملی افیئرز کی۔ تو جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جو سب سے بڑا دھچکا ہوتا ہے کہ محبت کا راز کھل جائے، یعنی انسان کسی سے کوئی محبت کرتا ہے اور پھر ممی پاپا کو نہیں پتا، تو پھر یہ ویسا وقت ہوتا ہے کہ ممی پاپا کو پتہ لگ جائے اور پھر اس میں بہت سارے کانسیکوینسز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کے راز کھلنے کا بہت امکان ہے، ینگسٹرز کے لیے خاص طور پہ یہ کام جو ہے وہ بہت احتیاط کا ہے۔ محبت کی شادیوں کا امکان بہت کم ہے، اور ایسے ریلیشن میں بے راہ روی کا جو ہے وہ امکان بہت زیادہ ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ سال ورگو کے لیے بیسیکلی ارینج میرجز کا سال ہے۔ جو ورگوز کی ارینج میرجز ہوں گی وہ بہت کامیاب رہیں گی۔ رومانس میں غیر ضروری توقعات سے گریز کرنا بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں انسان انوالو ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جو آنے والے وقت میں اخلاقی گراوٹ یا رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اس وقت جو نیگیٹو سلاٹس چل رہی ہیں، اس میں کسی جنسی جرم میں گرفتار ہونے کا یا رسوائی کا بہت اندیشہ ہے، اور ایسی صورت میں اپنے اخلاق، اپنی عزت اور وقار کی حفاظت بے انتہا ضروری ہے۔ محبت کے معاملات میں جنونی کیفیت جو ہے وہ بن رہی ہے، اور جب ایسی جنونی کیفیت ہوتی ہے اور اس میں ابھار آتا ہے تو انسان جو ہے وہ بہت جلدی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جینڈر بیریئرز بھی اس صورت میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ ہم جنس پرستی کی طرف بھی لوگ جا سکتے ہیں، اور جو کہ انتہائی جو ہے وہ پراسرار اور انتہائی خطرناک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جنونی معاملات میں اور محبت کے معاملات میں خاص طور پہ، کیونکہ یہ آنے والے وقت میں مشکلات کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے۔ مطلبی لوگ محبت کی صورت میں اگر آپ کی ارد گرد اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، اور اس وقت چانسز ہے کہ آپ کی محبت کے ارد گرد جو ہے وہ مطلبی لوگوں کا ہی جو ہے وہ گھیراؤ ہوگا، اور وہ احتیاط اور کسی گائیڈنس کی محتاج ہوگی وہ سچویشن، کیونکہ خود سے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ اپنے دماغ اور اپنی چیزوں کو اس سے فوراً باہر نکال سکیں۔ اس لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سال کا نمبر 2 بنتا ہے، اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اس لیے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ کے جو نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کے، یعنی منفی نظریات کی طرف جانے کے امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں بلکہ ختم ہو جائیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ورگوز کی صحت کی۔ تو 40 سال سے زیادہ جو ورگو لوگ ہیں، یعنی سنبلا کے جو لوگ ہیں، ان میں صحت کے پرابلم بہت زیادہ بننے کے چانسز ہیں، خاص طور پہ ان میں نفسیاتی مسائل جیسے کہ فوبیاز، ہائٹوفوبیا، ہائیڈروفوبیا وغیرہ، یعنی خوف، وہم اور شیزوفرینیا ٹائپ کی چیزیں اگر مطلب یہ زیادہ بڑھ جائیں تو پھر شیزوفرینیا کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ خاص طور پہ اپنا احتیاط کریں اور خاص طور پہ اپنا میڈیکل چیک اپ کریں۔ ذہنی امراض جو ہیں ان پہ بے خوابی، گھبراہٹ اور بے چینی کو لائٹ مت لیں۔ یہ خاص طور پہ اگست کے قریب جب یہ دباؤ بڑھے گا
اور یہ وائبز آپ کے ارد گرد ہوں گی اور آپ کے باڈی اورا کو ہٹ کر رہی ہوں گی، اس وقت یہ انتہائی شدت اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ویوز اینڈ وائبریشنز کے اوپر ہے۔ پوری کائنات فرام دا یونی سیلولر ٹو دا گلیکسیز ایک وائبریشن کے ساتھ چلتی ہے، اور اسی وائبریشن میں پوری کائنات کا پورا نظام ہوتا ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، اور یہی وائبریشنز آپ کو انرجی پروڈیوس کرتی ہیں ٹورڈز دا پازیٹیوٹی، ٹورڈز دا نیگیٹیوٹی۔ اور اس سال میں دونوں قوتیں سائملٹینیسلی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے بالکل پیرلل چل رہی ہیں، یعنی جتنی برائی اتنی اچھائی، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ایسی صورت میں جب انسان تذبذب کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر وسوسے وہم پیدا ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو وسوسے پیدا کرنے والا خناس ہے اس سے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اس کے علاوہ جو صحت کے حوالے سے اہم چیز ہے وہ جگر، گردے اور انتڑیوں کے امراض ہیں، اس کا جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پہ جب انسان کی کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے یا سالگرہ کے قریب کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ ان دنوں میں انسان کا باڈی اورا کافی ویک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک سسٹم ختم ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے رہا ہوتا ہے، تو ٹرانزیشنل ٹائم میں نیگیٹیوٹی کا سپین زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اپنا مکمل چیک اپ کروائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے ارد گرد سے نیگیٹیوٹی سے احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کے سفر کی۔ ورگوز کے لیے اندرون اور بیرون ملک سفر بلکہ بار بار سفر کے مواقع ہیں۔ امیگریشن کے حصول کے لیے بہتر وقت ہے، اور خاص طور پہ روحانی اور مذہبی سفر بہت کامیاب اور باعث برکت ہوں گے۔ روحانی سفر کسی روحانی مربی کی زیارت یا کسی مذہبی سفر جیسے حج اور عمرہ، تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بلیسنگ کا حصول ہوگا جو آپ کو آنے والے کئی سالوں تک اپنی پناہ میں رکھے گا۔ فیملی کے ساتھ سفر کے بھی بہت مواقع آئیں گے، تفریحی سفر بہت خوشگوار رہیں گے، لیکن ایک دو چیزیں جو ہیں وہ ستمبر کے قریب ہو سکتی ہیں جو کہ فیملی کے ساتھ سفر میں بدگمانیوں وغیرہ سے چھٹکارا مل جائے، یعنی جو آپ کی کیونکہ پچھلے سالوں میں ان کے فیملی افیئرز کافی ڈسٹرب تھے، اپنی فیملی کے افیئرز، جس کی وجہ سے یہ لوگ کافی مشکل میں تھے، تو وہ حل ہونے کے چانسز ہیں، خاص طور پہ فیملی کے ساتھ جب سفر کریں گے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جذباتی ہوگا، کیونکہ جذباتیت کا چانس بھی چل رہا ہے، تو جذباتی کی صورت میں یہ بدگمانیاں ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھنے کے بھی کچھ چانسز ہیں۔ اندرون ملک سفر سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ اکتوبر نومبر میں جب سفر کریں تو اپنی سواری کا مکمل چیک اپ کر لیں، کیونکہ ایسی صورت میں بے احتیاطی شاید کسی حادثے کا بھی اشارہ بن سکے۔ البتہ جو سچویشنز بن رہی ہیں اس میں کسی بڑے حادثے کا یا بڑے نقصان کا ورگوز کے لیے 2018 میں کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی اور بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت اچھا ہو۔ گرہن کے اثرات کے بارے میں بات کر لیں تو اس سال میں لگنے والے 5 گرہن، جو 31 جنوری کا گرہن ہے وہ آپ کے خفیہ دشمنوں کو ظاہر کرے گا اور آپ کو ظاہری دنیاوی معاملات میں فتح عطا کرے گا اور اخراجات میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ انہی معاملات کی وجہ سے نقصان کی بجائے بہتری ہوگی، یعنی اگر کسی وجہ سے کوئی نیگیٹو سلاٹ آپ کے جو ہے وہ مخالف طاقتوں کو زیر کر دے تو آپ کو اگر جو ہے وہ عروج نہ بھی مل سکے تو جو طاقتیں زیر ہوتی ہیں اس سے آپ سٹینڈ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ظاہر میں گرہن کا جو اثر ہے وہ آپ کے دشمنوں کو زیر کرے گا اور آپ کو سٹرینتھن کرے گا۔ ان معاملات سے بہتری ہوگی اور آپ سمجھ لیں کہ ایسی چیزیں بلیسنگ ان ڈسگائز کی صورت میں آپ پہ نازل ہوں گی۔ 16 فروری کا گرہن فیملی معاملات میں خرابی کا باعث ہوگا۔ 28 جولائی کا گرہن صحت یابی اور امراض کی دوری کا باعث بنے گا، یعنی یہ بہت بہتر رہے گا۔ 11 اگست کا گرہن جو ہے وہ آپ کے باڈی اورا کو ہٹ کر رہا ہے، اور جب باڈی اورا کو ایسا ہٹ کرے گا تو آپ کا جو حصار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گرد بنایا ہوا ہے، جو آپ کو نیگیٹو سلاٹ سے اور نیگیٹو چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ٹوٹنے سے نظر، آسیب اور جادو ٹونا کے اثرات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ کو مشکلات کو دور کرے۔ ہمارا چینل جو ہے اس کا نام اور نمبر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو ہماری تمام ویڈیوز ڈائریکٹلی آپ کو ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔